الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبی اما بعد۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سے محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا جز اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کیوں نہ ہو؟ ان کے ساتھ محبت کا درس ہمیں قرآن و سنت سے ملا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت آنے والے افراد کے لیے معیار بنایا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں جن کی بابت قرآن کریم میں کئی طرح کی گواہی دی گئی ہے۔ انہی صحابہ اکرام کو ہدایت یافتہ کہا گیا ہے۔ اولئک ھم المہتدون، یہی وہ صحابہ اکرام ہیں جن کی کامیابی کی ضمانت قرآن کریم دیتا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، یہ وہی صحابہ اکرام ہیں جن کے رشد و ہدایت پر ہونے کی گواہی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اولئک ھم الراشدون، یہ وہی صحابہ اکرام ہیں جن کی بابت قرآن کریم ایمان کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ یہ تمام تر شہادتیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بابت یہ ہمیں یہ معیار اور ہمیں یہ عقیدہ دیتی ہیں کہ ان شخصیات کی بابت جب قرآن کریم اس طرح کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ کامیاب ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ دوسروں کے لیے ہدایت کا معیار اور ہدایت کی میناریں ہیں، وہ مومن برحق ہیں، تو پھر کسی شخص کو اور کسی فرد کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ ان شخصیات پر تبرہ کرے، ان شخصیات کے ایمان کی تنقیص کرے، یا ان کے عمل سے ایسی بحث کرے جن میں ان کی شان کی تنقیص ثابت ہوتی ہو۔ قطعاً اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ اکرام عادل ہیں، کسی صحابی کے قریب فسق و فجور پھٹکا بھی نہیں ہے، اور اللہ رب الجلال نے دنیا میں ان سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اکرام ان سے اللہ کی ذات راضی ہے، اور وہ صحابہ اکرام اللہ رب الجلال کی ذات سے راضی ہیں، اور انہی صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ رب الجلال نے جنت کے وعدے بھی کیے ہیں۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات صحابہ اکرام کی شان بیان کرتی ہیں، اس لیے اس تناظر میں صحابہ اکرام کے ساتھ محبت اور عقیدت یہ لازمی عنصر ہے، اور جا بجا اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ آج ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آئے روز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں تنقیص ہوتی ہے، اور ان کے عمل کو لے کر کے ایسی ایسی بحثیں اٹھائی جاتی ہیں، اور ان کے ایمان پر قدغن لگایا جاتا ہے۔ تو جہاں انتظامیہ اور حکومت کی اولاً ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی شخصیات کے تقدس اور ایسی شخصیات کے ناموس کے لیے قانون سازی کرے، وہیں ان شخصیات سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان شخصیات کے تذکرے کو عام کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت، ان کی منقبت، ان کے فضائل اپنی نسلوں تک ابھی تک پہنچائیں، تاکہ آئندہ نسلیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والی ہوں، اور ان نسلوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی ان شخصیات پر کسی قسم کی تنقید اور کسی قسم کی ان کی شان میں تنقیص کرے تو اس کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ آج ہمارے اندر اسی چیز کی کمی پائی جاتی ہے کہ ہم نیک شخصیات، خصوصاً انبیاء کرام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی سیرت اور ان کی کردار کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ان کا تذکرہ عام ہونا چاہیے، ان کی سیرت کو عام کرنا چاہیے، اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہی ایک بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ان شخصیات کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن و سنت سے جو باتیں ماخوذ ہیں اسی کو معیار سمجھ کر کے ویسا ہی عقیدہ صحابہ اکرام کی بابت بنایا جائے، اور تاریخ کے اوراق میں وہ رتب و یابس جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بابت لکھ دیا گیا ہے اس سے قطع نظر ہو کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بابت اپنے ذہن کو صاف رکھا جائے، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب رہے اور کل معاشر کے دن کی کامیابی مقدر ہو۔ لہٰذا اس پیغام کو عام کیجیے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پیار اور محبت کو عام کرنے کے لیے ان کے تذکرے کو اور ان کی سیرت کو عام کیجیے، اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لائیے، تاکہ صحابہ اکرام سے عملی محبت کا اظہار ہوتا رہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔